الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المساجد بيوت الله يضيء لأهل السماء كما يضيء نجوم السماء لأهل الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں مسجدوں کو آباد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں تو نمازی بن نہ سکا. ایمانی غیرت آئی، جوش آیا، دل میں خیال آیا، مل کر سب نے مسجد بنا دی. لیکن دل جیسا تھا، کل جیسا تھا، آج بھی دل ویسا ہی ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں تو نمازی بن نہ سکا. میں نے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو مسجدیں تمہیں دکھ رہی ہے، ظاہر میں دکھنے میں تو
یہ ایک عام گھروں کی طرح ایک گھر ہوتا ہے. جس طرح میرا اور آپ کے گھر ہے، اینٹ سے بنا ہوا ہے، چھت ہے، اس میں بلب جلتے ہیں. اسی طرح مسجدیں بھی ہوتی ہیں، عام گھروں کی طرح ایک گھر ہے. لیکن اس مسجد کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اس کو عام گھروں کی طرح ایک عام گھر نہ سمجھو، اس کو عام گھروں کی طرح ایک گھر نہ سمجھو. اللہ کے نبی نے فرمایا المساجد بیوت اللہ، یہ مسجد اللہ کے گھر ہوتے ہیں. فرمایا تضیء لأہل السماء کما تضیء نجوم السماء لأہل الارض، جس طرح زمین پر رہنے والے رات کو جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان میں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تضیء لأہل السماء، ایسے ہی جب آسمان والے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ مسجدیں انہیں ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. جس طرح زمین والے رات کو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ستارے ان کو آسمان میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب آسمان پر رہنے والے فرشتے، آسمان پر رہنے والی مخلوقات زمین میں دیکھتی ہے تو میں اور آپ نظر نہیں آتے، میرے اور آپ کے عالیشان بنگلے محل نظر نہیں آتے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مسجدیں انہیں چمکتے ہوئے نظر آتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان مسجدوں کو عام گھروں کی طرح نہ سمجھو، ان مسجدوں کا اللہ کی نگاہ میں بڑا مقام ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر قائم ہوگا، سارے لوگ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں کھڑے ہوں گے، بڑا مجمع ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے لوگ جتنے پیدا ہوئے ہوں گے سارے لوگ وہاں اکٹھے ہوں گے. ایسی بھری مجلس میں، بھری محفل میں اللہ ارشاد فرمائیں گے این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ اللہ فرمائیں گے این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے ومن ینبغی ان یکون جارک، اے اللہ آپ کے پڑوسی کون ہوتے ہیں؟ اے اللہ آپ کے پڑوسی، ومن بغی ان یکون جارک، اے اللہ آپ کے پڑوسی کون ہوتے ہیں اور کس کی مجال ہے کہ آپ کا پڑوسی بن جائے؟ کس کے اندر اتنے طاقت ہے کہ آپ کا پڑوسی بن جائے؟ اللہ نے فرمایا عمار بیوتی، میرے گھروں کو جن لوگوں نے آباد کیا، میرے گھر زمین پر تھے، جن لوگوں نے مسجدوں کو آباد کیا، میرے گھروں کو آباد کیا، وہ میرے پڑوسی ہیں، وہ میرے پڑوسی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بڑی پیاری حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا المساجد سوق من اسواق الاخرہ. جس طرح ہمارے یہاں مارکیٹ لگتا ہے، بازار لگتا ہے، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے بازار میں جا کر اس چیز کو خرید لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا المساجد سوق من اسواق الاخرہ. اسی طرح یہ جو مسجدیں ہیں یہ مسجد آخرت کے بازار، آخرت کے مارکیٹ ہے. المساجد سوق من اسواق الاخرہ. جس طرح مارکیٹ میں، بازار میں جا کر ہم دنیا کی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے جا کر خرید لیتے ہیں، آخرت میں ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑے گی ہم مسجد میں آ کر وہ چیز مانگ سکتے ہیں. آخرت میں ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑے گی ہم مسجد میں آ کر وہ چیز لے سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا المساجد سوق من اسواق الاخرہ ومن دخلها كان ضيفا لله. جو مسجد میں آ جاتا ہے
پھر وہ عام انسان کی طرح راہ چلتا ہوا انسان نہیں ہوتا۔ من دخلها کان ضیفا للہ، جو شخص مسجد میں آ جاتا اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سراہ المغفرہ وتحفتہ الکرامہ، اور جو انسان اللہ کا مہمان بن جاتا اللہ اس کو کھانے کے لیے پیش نہیں کرتا۔ اللہ کے یہاں میزبانی مغفرت کے ذریعے ہوتی ہے، اللہ کا تحفہ اور ہدیہ کرامت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان اللہ کا مہمان بن جاتا اللہ اس کے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جو انسان اللہ کا مہمان بن جائے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جو انسان مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا مہمان بن جائے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو بھی ہمیں خالی وقت ملے مسجدوں کو آباد رکھنے کی کوشش کریں۔ مسجدوں کو آباد رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، خاص طور پر اس زمانے میں مسجدوں کو آباد کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑی پیاری حدیث ہے، من الف المساجد الفہ اللہ تعالی، جس انسان کو مسجد کی فکر ہوتی ہے، جس انسان کو مسجد سے لگاؤ ہوتا ہے، مسجد سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الفہ اللہ تعالی، جس طرح وہ انسان مسجد کی فکر میں لگا ہوا رہتا ہے، مسجد سے محبت رکھتا ہے، مسجد سے تعلق رکھتا ہے، الفہ اللہ تعالی، اللہ کو بھی اپنے اس بندے سے محبت ہوتی ہے، اللہ کو بھی اپنے اس بندے سے محبت ہوتی ہے، اللہ کو بھی اپنے اس بندے سے تعلق ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، الفت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان مساجد کو ہم گونگی نہ سمجھے، ان مساجد کو اینٹ اور گارے سے بنے ہوئے گھر کی طرح نہ سمجھے، بلکہ یہ مسجدیں اللہ کے گواہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما من عبد یسجد اللہ تعالی من سجدۃ فی بقعۃ من بقاع الارض الا شہدت له یوم القیامۃ وبکت علیہ یوما یموت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان مسجد میں آ کر ایک سجدہ کر دیتا ہے اللہ کو، یہ مسجدیں اس انسان کے لیے اللہ کے یہاں قیامت کے دن گواہ بن جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا شہدت لہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ مسجدیں گواہ بن جائیں گی۔ وَبَكَتْ عَلَيْهِ يَوْمًا يَمُوتُ، جس دن اس انسان کی موت ہوگی، جس دن وہ انسان مرے گا، چاہے اس کے ماں باپ اس کے اوپر روئے نہ روئے، چاہے اس کے ماں باپ کو، اس کے گھر والوں کو اس کے مرنے پر غم آئے یا نہ آئے، لیکن یہ مسجد اس کے مرنے پر روتی ہے۔ دنیا والے تو ہماری موت پر دکھاوے کے لیے آنسو بہا دیتے ہیں، غم نہیں ہوتا کسی کو، معاشرے کے ڈر سے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، گھر کے ایک فرد کا انتقال ہو گیا، کوئی آنسو نہیں بہا رہا ہے، اس ڈر سے گھر والے آنسو بہا لیتے ہیں، لیکن غم کسی کو نہیں ہوتا اس زمانے میں، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَبَكَتْ عَلَيْهِ يَوْمًا يَمُوتُ، جتنی تکلیف اس مسجد کو ہوتی ہے اس انسان کے مرنے پر جو انسان اس مسجد کو آباد رکھتا تھا، جو انسان اس مسجد کو آباد رکھتا تھا۔ میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد رکھنے کی کوشش کریں۔ کوئی میدان محشر میں ہمارے کام نہیں آئے گا، کوئی ہماری نیکی کے لیے گواہ بننے کو تیار نہیں ہوگا۔ جب میدان محشر قائم ہوگا ہمارے ماں باپ کچھ کام نہیں آئیں گے، ہمارے بھائی بہن کچھ کام نہیں آئیں گے، کوئی ہمارا کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا شہدت لہ یوم القیامہ، تم مسجد میں آ کر ایک سجدہ اللہ کے سامنے ٹکا دو، یہ مسجد تمہاری گواہی کے لیے کھڑی ہو جائے گی، یہ مسجد تمہاری گواہی کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمیں مسجدوں میں آنے میں، سوچتے ہیں
بازار کو جا کر آباد کر دیں گے، دکانوں کو جا کر آباد کر دیں گے، مسجدوں کو آباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ان مسجدوں کو آباد کرنے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ خاص طور پر اس زمانے میں ہمارے بڑوں نے کہا ہے مسجدوں کے آج کے زمانے میں حفاظت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کی مختلف شکلیں بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے شکل یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں، سب سے پہلے شکل یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں۔ آج جہاں بھی ہماری مسجدوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد نہیں کرتے۔ میں کل کا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ آپ نے کبھی عشاء کے نماز کے بعد مسجد کو جھانک کر نہیں دیکھا؟ آپ کبھی عشاء کے نماز کے بعد مسجد میں دیکھنے کے لیے نہیں آئے کہ مسجدوں کے باہر کون لوگ رہتے ہیں؟ اپنے گھر کو تو دیکھتے ہیں کہ میرے گھر کے پاس کون لوگ کھڑے ہیں، اپنے گھر کے گلی میں دیکھتے ہیں کہ گھر کے اطراف کون لوگ ہیں، لیکن مسجد کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے کہ نماز کے بعد مسجد میں کون لوگ آتے ہیں کون لوگ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر مسجد کی ایک چیز بھی گم ہو جائے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مسجد کی کوئی چیز گم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ گھر کی ایک چیز گم ہو جائے، ایک سوئی گم ہو جائے آپ کو تکلیف ہوگی۔ آپ کو پتہ رہتا ہے کہ ایک سوئی گم ہو جائے، مسجد کی کتنی بھی بڑی چیز گم ہو جائے آپ کو خبر تک نہیں ہوتی، آپ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم یہ مسجد آپ کے گریبان کو پکڑے گی، میدان محشر میں یہ مسجد آپ کے گریبان کو پکڑے گی۔ یہ بچے آپ کے کام نہیں آئیں گے، یہ ماں باپ آپ کے کام نہیں آئیں گے، مسجدیں کام آئیں گی، یہ نمازیں کام آئیں گی۔ تو مسلمانوں مسجدوں سے کتنے دور ہو گئے، آپ کو خبر تک نہیں ہوتی مسجدوں کو عشاء کے بعد مسجدوں کے باہر کون لوگ رہتے ہیں۔ رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کل 3-4 لوگ کھڑے تھے، مسجدوں کے باہر کوئی لوگ باہر بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ آپ کسی بھی دن آ کر دیکھیں مسجدوں کے باہر وہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن کل 2-3 لوگ کھڑے تھے، آپ نے دیکھا مسجد کے باہر کوئی تھے کل؟ نہیں تھے۔ یہ ہمارے مسجدوں کو آباد کرنے نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے مسجدوں کو آباد کرنے، رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں مسلمانوں مسجدوں کی حفاظت کرنا شروع کر دو۔ تم اللہ کے گھر کی حفاظت نہیں کرو گے، اللہ تمہارے گھر کی حفاظت نہیں کرے گا۔ اللہ تمہارے گھر کی حفاظت، تم کتنی ہی کوششیں کر لو اپنے گھروں کی حفاظت کرنے کی، جب تک اللہ تمہارا محافظ نہیں ہوگا تب تک تم اپنے گھروں کی حفاظت نہیں کر سکتے، تب تک اپنے گھروں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ایک زمانہ آئے گا تمہارے بچوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے کاٹ دیا جائے گا۔ ہو رہا ہے آج فلسطین میں، ماں باپ کے سامنے ان کے بچوں کو کاٹ دیا جا رہا ہے، بم سے اڑا دیا جا رہا ہے، نہیں بچا پا رہے اپنے بیٹوں کو۔ ان بچوں کو جس ماں نے اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو 1 سال تک اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلایا، اپنے اس ماں نے اپنی آنکھوں سے اس بچے کو کٹتے ہوئے، بم سے اڑتے ہوئے، آگ سے جلتے ہوئے دیکھا ہے، نہیں بچا پا رہی ماں اپنے بیٹے کو، نہیں بچا پا رہے باپ اپنے بیٹے کو۔ میرے بھائیوں ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو جلتے ہوئے دیکھیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو کٹتے ہوئے دیکھیں۔ ایسے حالات آ جائے اس سے پہلے مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دو، مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دو۔ اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہوتا ہے۔ ہم دنیا والوں سے بچ سکتے ہیں، دنیا والوں کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہیں، دنیا والوں کی نگاہوں سے بچ کر زندگی گزار سکتے، اللہ کی نگاہ سے بچ کر زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے دل کے اندر کوئی بھی خیال آتا ہے تمہیں خبر ہو یا نہ ہو، اللہ کو اس سے پہلے خبر ہو جاتی ہے، اللہ کو اس سے پہلے خبر ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں رات کو کبھی بیٹھ کر سوچے، رات کو سونے سے پہلے کبھی سوچے کہ ہم نے دن میں کتنی بار اپنے گھر کو بچانے کے لیے فکر کیا، اپنے گھر کو سجانے کے لیے فکر کیا، اپنے گھر کو آباد رکھنے کے لیے فکر کیا۔ کبھی ہم نے سال بھر میں اتنی دیر مسجد کو آباد رکھنے کے لیے فکر نہیں کیا۔
جتنی ایک دن میں اپنے گھر کو سجانے آباد رکھنے کے لیے فکر کرتے ہیں پورے سال میں اتنی دیر مسجد کے لیے نہیں سوچتے۔ ذرا اپنے دل میں سوچے، کیا ہم نے مسجد کو آباد رکھنے کے لیے سوچا؟ کبھی نہیں سوچا۔ جب مسجد میں دعوت ہوتی ہے، آ جاتے ہیں دعوت کھانے کے لیے، مسجد کو سجانے کے لیے، لیکن کبھی مسجد کو آباد رکھنے کے لیے نہیں سوچتے۔ میرے بھائیوں، جس طرح ہم اپنی اولاد کے لیے فکر کرتے ہیں، اپنے گھر کے لیے فکر کرتے ہیں، یاد رکھو اسی طرح مسجدوں کے لیے فکر کرنا شروع کر دو۔ ہم سوچتے ہیں کہ مسجد کے صدر صاحب وہ مسجد کے ذمہ دار ہے، مسجد کے امام صاحب وہ مسجد کے ذمہ دار ہے، مسجد کو آباد رکھنے والے وہ لوگ ہیں، مسجد کی ذمہ داری ان کی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، وہ تو آپ کے نگاہ میں دنیاوی طور پر وہ ذمہ دار ہے، اللہ کے یہاں صرف مسجد کے صدر صاحب مسجد کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، مسجد کے امام مسجد کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ جس طرح مسجد کے ذمہ دار سے پوچھا جائے گا، اتنی ہی ذمہ داری سے آپ سے پوچھا جائے گا کہ مسجد کو کتنا آباد کیا۔ معلوم 6 دسمبر کو کیا ہوا تھا؟ 6 دسمبر کو کیا ہوا تھا؟ کس طرح بے دردی سے بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ یہی حال آج ہمارے یہاں کا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں کتنی بے فکری سے سو رہے ہوتے ہیں، پوری رات مسجد کے ساتھ کتنی بے حرمتی کی جائے آپ کو خبر تک نہیں ہوگی، اس لیے کہ مسجد سے ہمارا رابطہ ہی نہیں، تعلق نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے مسجد میں؟ پورے ہفتے میں جمعے کے دن ایک دن آئے، پورے ہفتے میں مسجد کے ساتھ کیا ہوا؟ ظہر کی نماز ہوئی کہ نہیں، عصر کی نماز ہوئی کہ نہیں، مسجد میں کون آیا کون گیا، کیا چیز گم ہوئی، آپ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، بڑی بے دردی کے ساتھ اور بڑی بے فکری کے ساتھ آپ لوگ اس مسجد کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو مسجد، یہ مسجد میدان محشر میں آپ سے پوچھے گی۔ میں نے بتایا اللہ شہدت لہو یوم القیامہ، یہ مسجد آپ کی فکر، آپ جتنی اس مسجد کے ساتھ ربط تعلق رکھیں گے، اس مسجد کے بارے میں سوچیں گے، یہ مسجد گواہی دے گی، اور جتنی بے فکری کے ساتھ مسجد رہے گی آپ کی بے فکری پر بھی گواہی دے گی۔ کتنے لوگ ہیں اس گاؤں میں جس نے پورے سال تک مسجد کو دیکھا تک نہیں کہ مسجد کیسی ہے، مسجد ہے بھی کہ نہیں انہیں پتہ بھی نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ہفتے میں ایک دن آ جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں جمعہ تو پڑھ رہا ہوں۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ اپنے گھر کی کتنی ذمہ داری کے ساتھ حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح اس مسجد کی بھی حفاظت کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے و آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھی۔